السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین وبک نستغیث، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، ایک نئے دن میں ایمان کی مہلت کے ساتھ زندگی نصیب ہوئی ہے، اور اللہ کا انتہائی قیمتی تحفہ کہ انسان کو زندگی میں ہی اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کو پیدا کرنے والا پروردگار کون ہے۔ یہ سب سے بڑی شکر مندی ہے انسان کی۔ انسان کی طرف سے سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے رب کو پہچان لے کہ اس کو پیدا کرنے والا رب کون ہے، اور سب سے بڑی کم نصیبی اور سب سے بڑی ناشکری کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہ پہچانے۔ ہر انسان کے سامنے یہ دن اور رات کے واقعات، یہ زمین سے کھیتیوں کا اگنا، غلوں کا بننا، خوراک کا حاصل ہونا، درختوں کا پھل دینا، ہر چیز انسان کے سامنے ہے، اور ہر چیز اپنی زبان سے یہ بیان کر رہی ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی خالق ہے۔ بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو کیفیات دی ہیں، کبھی انسان زبان قول سے بات کرتا ہے، اور کبھی انسان اور کبھی کبھی کوئی چیز زبان حال سے بات کرتے ہیں۔ انسان زبان قول سے بات کرتا ہے کیونکہ اس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور باقی تمام جاندار، جمادات، نباتات، حیوانات، وہ زبان حال سے انسان کو اس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں بھی بنانے والا کوئی ہے۔ ایک جانور کو کس نے یہ شعور دیا کہ وہ اپنے لیے گھر بنائے، اور ہر جانور کا گھر ایک الگ طرز پہ بنا ہوا۔ کہیں آپ جائیں، کہیں گھونسلہ دیکھ لیں، کہیں بل دیکھ لیں، کہیں زمین میں کھودا ہوا کوئی گڑھا دیکھ لیں، تو ہر انسان کو دیکھ کے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ پرندے کی بنائی ہوئی جگہ ہے، یا کسی جانور کی ہے، یا کسی درندے کی ہے۔ تو یہ شعور اسے کس نے دیا؟ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں بھی بنانے والا کوئی رب موجود ہے۔ اور جب وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ ہر قسم کی مخلوقات کو بنانے والی، تو یقیناً تسبیح کے لائق، ذکر اذکار کے لائق، سجدوں کے لائق وہی ہے۔ اور سجدہ انسان ظاہر ہے
زیادہ تر تب کرے گا جب وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ سجدہ نماز ہی کا رکن ہے، اور وہی سجدہ قابل قبول ہے زیادہ جو نماز میں کیا جائے۔ اگر ویسے کوئی انسان سجدے میں ہے تو وہ تو غیر مسلم بھی زمین پہ سر کو جھکا دیتے ہیں، ان کے سر جھکانے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ نماز میں جو سر کا جھکانا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ اللہ کی پہچان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور اسے کہا کہ جا کر اپنی نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گئے، پھر سے نماز پڑھی، پھر آپ کے پاس آئے، پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا، پھر وہ جا کے نماز پڑھ کے دوبارہ سے آ گئے۔ 3 دفعہ اسی طرح سے ہوا۔ تیسری دفعہ کے بعد جب آپ نے اسے کہا کہ جا کر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو صحیح پورے وقار سے مکمل وضو کر کے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا لو، پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لو اور پورے سکون اور وقار کے ساتھ اپنی تلاوت اور قرات کو کرو۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاؤ اور مکمل اطمینان سے رکوع کرو۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سر کو اٹھا لو معذرت کے ساتھ، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح سے کہ ہر جوڑ اپنے ٹھکانے پہ واپس آ جائے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاؤ، سجدہ کرو اور اس کے درمیان پہلے سجدے سے اٹھ کے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنے ٹھکانے پہ واپس آ جائے۔ پھر دوسرا سجدہ کرو اسی طرح مکمل اطمینان سے، پھر دوسرے سجدے سے کھڑے ہو جاؤ اور اسی طرح سے اپنی نماز کو مکمل کرو، اور یہی بے شک نماز کا صحیح طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے ہمارے لیے یہ بات ظاہر کر دی کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اتنا بڑا رب ہے، ہم اس کے رب ہونے کا دھیان رکھتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کریں، اور یہ نہیں کہ ایک رکن میں جانے سے پہلے دوسرے میں جانے کی جلدی ہو، بلکہ مکمل اطمینان سے اور ہمیشہ کسی بھی عبادت کو کرتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہی وہ وقت ہے جو ہماری زندگی کا قیمتی بن رہا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے اس قیمتی وقت کی پہچان عطا فرما دیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا، یا نہانے کی ضرورت ہو تو نہا لینا، جس جگہ نماز پڑھنی ہو وہ بھی پاک۔ خواتین کے لیے سر سے پاؤں تک خوب اپنے آپ کو اچھی طرح سے چھپا لے، اگر پاؤں نظر آ رہے ہوں تو کوئی حرج نہیں، ہتھیلیاں نظر آ رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے دوپٹے کے اندر یا حجاب جو بھی نماز کے لیے لیتے ہیں اس کے اندر ہاتھوں کا ہونا چاہیے، اور چہرہ نہ ڈھکا ہوا ہو، قبلے کی طرف رخ ہونا، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں اسی کا نام لینا۔ اتنا باریک دوپٹہ جیسے جالی وغیرہ کے یا نیٹ کے ہیں جن میں سے سر کے بال نظر آتے ہیں اس پہ نماز نہیں ہوتی، یا اس طرح آستینیں آدھی پہن کر یا 3/4 آستین پہن کر، یا اسی طرح سے ٹراؤزر شلوار وغیرہ اتنی اونچی ہو کہ ٹخنے نظر آ رہے ہوں، تو اس طرح سے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر چاہے کچھ دیر کے لیے ہی کوئی ایسا عضو نظر آ جائے چہرے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے علاوہ، تو پھر بھی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر کے لیے اگر نظر آ جائے جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے،
اگر کسی کے کپڑے ناپاک ہوں، پاک کپڑے نہ ہوں، اور کہیں سے پانی بھی نہیں ملتا جس سے کپڑوں کو پاک کیا جا سکے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے کپڑے بھی نہ ہوں پاس پہننے کے لیے، تو انہی ناپاک کپڑوں کے اندر نماز پڑھ لیں، نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر سارے کپڑے ناپاک نہ ہو، بلکہ کم حصہ پاک ہے اور زیادہ حصہ ناپاک ہے، اور کوئی اور لباس نہیں ہے، تب بھی اس کے اندر نماز ہو سکتی ہے، نماز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ضروری کام جو نماز سے پہلے ہونے چاہیے، اور اپنی نمازوں پہ انشاءاللہ مکمل توجہ اور مکمل دھیان کے ساتھ محنت کی جائے۔ اللہ کریم ہمیں قبول شدہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔